وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بہت بڑا سبق ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ، جو بہت خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، جو بہت آسان ہے پینے کے لیے، گلے سے آسانی سے اتر جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ انعام ہے مویشی، اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ضمیر واحد ہے، یہ ہی۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انعام بنیادی طور پر اسم الجمع یا اسم الجنس کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو ایسا اسم جو ایک گروپ یا ایک قسم کی نمائندگی کرتا ہے، اسے واحد جمع دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے قوم ہے تو قوم کا ذکر آئے گا، اس کے بعد آپ قرآن شریف میں اکثر دیکھیں گے جو اگلا جملہ ہوگا اس میں واحد کے طور پہ بھی قوم کو مخاطب کیا گیا ہوگا اور جمع کے طور پر بھی کیا گیا ہوگا۔ جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اب اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کا مطلب ہے عادت، تو اخلاق کا مطلب ہے عادتیں۔ تو لفظ تو ان اٹ سیلف جمع ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے تو ہم اس کو واحد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں اگلا مسئلہ ہے کہ اس کو مذکر استعمال کیا گیا، اور انعام ایسا لفظ ہے جو مذکر مؤنث دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو مؤنث بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ مونس اگر استعمال ہو جاتا تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایشو ہونا تھا، اس کو اوپر بعد میں آتے ہیں۔ مگر اس کے اندر ایک گرامیٹیکل پرابلم ہے۔ جب اس میں ضمیر واحد استعمال کی تو ضمیر واحد کے ساتھ جو عربی زبان میں جو صحیح لفظ بنتا ہے وہ بنتا ہے بطنی ہی، یعنی بطن سنگولر۔ اچھا، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عربی زبان کی صحیح یا غلط ہونے کا دار و مدار ایکچولی اس پر ہے کہ وہ قرآن میں کیسے استعمال ہوا، کہ قرآن اس کا سب سے امپورٹنٹ سٹینڈرڈ ہے، اور چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، وہ عرب جو ہے وہ قرآن کو ہی سٹینڈرڈ لیتے ہیں۔ مگر یہاں پر جمع استعمال ہوا تو اب اس کی کوئی پھر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی، اور لوگوں نے کافی انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ آج سائنس کی ترقی کے بعد ہمیں اس کی شاید ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، جس کو شاید ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایکچولی جو یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، مویشی جانور، ویسے تو ممالیہ جانور سارے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، کتا بلی بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، مگر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ یہ جو انعام کی کیٹیگری کے جانور ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے، یہ گائے بھینس ہے، ان کے اندر بظاہر ایک پیٹ ہوتا ہے جس کو ہم اوجڑی کہہ لیتے ہیں، لیکن ایکچولی ایک پیٹ نہیں ہوتا، ان کے چار پیٹ ہوتے ہیں، اور وہ ڈسٹنکٹیولی ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا پیٹ ہے، اب یہ انگریزی کے نام ہے، یہ نام بھی سمجھ آئیں کسی کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ رومن ہے، دوسرا پیٹ ہے ریٹیکولم ہے، پھر تیسرا پیٹ ہے اوماسم ہے، پھر چوتھا پیٹ ہے، یعنی پیٹ کا چوتھا حصہ ہے یا چوتھا پیٹ ہے، اب اوماسم ہے۔ یہ چار کے اندر اس کی جو فوڈ ہے وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر لفظ بطون استعمال کیا گیا اپیرنٹلی۔ اور اگر یہاں پر مؤنث کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے بطونی ہا، جو ایک عام روٹین کے حساب سے زیادہ شاید عربی میں استعمال ہوتی ہے، تو اس میں یہ کنفیوژن نہیں ہونی تھی، کیونکہ ہا سے مراد جو ہے نا وہ پلورل ہوتا ہے۔ جب کوئی غیر عاقل کی جمع مکسر آتی ہے تو اس کے لیے آپ مؤنث واحد کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، تو بطون ہا کا مطلب ہوتا ہے ان مویشیوں کے پیٹ، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی تھی۔ یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال پیدا ہونے سے شاید اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پہ ہی اور ہا دونوں استعمال ہو سکتی تھی، بٹ ہی اللہ تعالیٰ نے غالباً اس لیے استعمال فرمائی کہ اس کے اوپر سوال پیدا ہو، اور اس کے اوپر سوال پیدا ہو، اور جب کئی سو سال بعد سائنس مزید چیزوں کو سمجھ پائے تو پتہ لگے کہ اچھا یہ اس کی یہ وجہ تھی۔ یہ بالکل گرامر کے استعمال کی اسی طرح کی مثال انشاءاللہ کچھ آیتوں کے بعد دوبارہ بھی آئے گی۔ اور
اب اس کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ سائغن ہے مثال کے طور پہ، تو ٹھیک ہے سائغن ہے، آسانی سے گلے سے اتر جاتا ہے، یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اب اگر ہم اس کو ذرا ریلیٹ کریں کہ یہاں جو بتائی جا رہی ہے، جو سوچیں جس سے اللہ تعالیٰ کو انسان پہچانے، اس میں جو بڑی نشانی ہے، اس میں جو سبق ہے، عبرت ہے، کہ ہم جس دودھ کو آسانی سے پی جاتے ہیں، ہمارے گلے سے آرام سے اتر جاتا ہے، وہ دودھ بنتا کیسے ہے؟ یہ گائے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فیکٹری لگائی ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جس کے دن کے اندر جو اس کی خوراک ہے تقریباً 15 سے 18 کلو تو یہ سوکھا چارہ کھاتی ہے، وہ گھاس ہے، توڑی ہے، جو بھی ہے سوکھا چارہ کھاتی ہے، اور 100 لیٹر، بلکہ سمجھے 80 سے لے کے 120 لیٹر تک یہ ایک دن میں پانی پیتی ہے۔ اس کے گلے سے یہ سب آسانی سے نہیں گزرتا، یہ چارہ کھاتی ہے اتنا زیادہ، اس کو اپنے معدے میں لے کر جاتی ہے، اور وہ جاتا ہے اور پہلے معدے میں جاتا ہے، جس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے معدے کے اندر ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جو ہم نے کچھ تھوڑا بہت سمجھا ہے کہ اس کے اندر مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں، یہ اس سوکھی گھاس کو وہ توڑتے ہیں اور اس کو ذرا سمپلیفائی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا صرف، یہ پہلے پیٹ سے جب پھر دوسرے پیٹ میں جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک تو کوئی پتھر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں، پلس وہ اس کو دوسرا پیٹ ہیلپ کرتا ہے اور وہ سارا چارہ باہر لے کے آتی ہے واپس اپنے منہ کے اندر، اور منہ کے اندر لا کر پھر وہ اس کی جگالی کرتی ہے، اس کو چباتی ہے دوبارہ سے، اس کے پیٹ میں یہ آرام سے آسانی سے خوشگوار طریقے سے گزر نہیں جاتا، بے شمار چارہ کھاتی ہے، اور وہ چارہ تو اس نے کھڑے کھڑے کھانا ہوتا ہے، جلدی جلدی کھا لیتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ چارہ اس نے کھانا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ پانی پینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آرام سے وہ جگالی کرتی رہتی ہے، اور وہ جو جگالی کرتی ہے وہ معمولی نہیں ہوتی، وہ آپ سمجھیں کہ کوئی ایک دفعہ وہ جب چو کرتی ہے ایک کٹ کو، وہ 40 سے لے کے 60 دفعہ جو منہ میں لاتی ہے نا اس کو وہ چباتی ہے، اور یہ منہ میں لانے والا اور چبا کر اندر لے جانے والا کام وہ سینکڑوں دفعہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھاس پھوس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو ہمارے لیے گلے سے آسانی سے اترنے والا بنانے کے لیے وہ کوئی 40 50 60 ہزار دفعہ اپنے جبڑے ہلاتی ہے۔ یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے۔ ہم نے بھی کئی فیکٹریاں دیکھی ہوئی ہیں، آپ گھر میں مثال کے طور پہ کوئی جوس نکالیں کسی چیز کا، سیب کا جوس ہی نکالیں، تو وہ گھڑ 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 اتنا زبردست اس میں شور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے جوس نکلتا ہے، اور اتنا کمپلیکیٹڈ آپ کو مشین بنانی پڑتی ہے، اور کتنا اس کا زور کا شور ہوتا ہے، اور یہ چپ چاپ بیٹھی لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ مثال کے طور پر جو بچڑا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرندوں کی طرح یا بلی کی طرح اپنے بچے کو جو ہے وہ اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر پھرنا نہیں پڑتا، اس کو سنبھالنا نہیں پڑتا، اس کا خیال نہیں کرنا پڑتا، وہ اپنا خود کفیل ہوتا ہے ڈے ون سے، یہ ہمارے لیے بیٹھی جگلی کرتی رہتی، سارا دن چباتی ہے، ٹینز آف تھاؤزینڈ آف ٹائم اپنے جبڑوں کو یہ کرش کرتی ہے اس فوڈ کو، جس سے ہمارے لیے وہ دودھ بنتا ہے جو سائغن ہوتا ہے۔ پھر یہ دوسرے میدے سے خوراک جو ہے وہ پھر تیسرے میدے میں جاتی ہے، اور تیسرا میدہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اب ابزارب کرتا ہے، اور مزید اس کو ابزارب کرتا ہے، اور اب اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، اگر آپ کسی کو انٹرسٹ ہو یا اپنے بچوں کو ضرور یہ بتائیں کہ گائیں کیسے گھاس کو دودھ میں کنورٹ کرتی ہے، تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی آئیڈیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا معجزہ ہے اور کتنی بڑی نشانی ہے یہ گائیں جو لوگوں کے سامنے چل پھر رہی ہوتی ہے، وہ دودھ جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے میدے سے پھر وہ چوتھے میدے میں جاتی ہے،
اور وہاں پہ ڈفرینٹ انزائمز ہوتے ہیں، وہ پروٹین کو بھی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور وہ جو بیکٹیریا شروع میں اس نے استعمال کیا ہوتا ہے پہلے میدے میں، اب اس بیکٹیریا کو یہاں آ کر وہ قتل کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، تاکہ جو فائنل اس کی جو فوڈ ہے وہ بالکل بیکٹیریا سے پاک ہو جائے، اور یہاں سے وہ چلی جاتی ہے انٹسٹائن میں، پہلے لارج انٹسٹائن میں، پھر اسمال انٹسٹائن میں، اور اسمال انٹسٹائن سے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، بینی فرسیوں و دمن لبنن خالصن، جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہے وہ تو فرس کی فارم میں آ گئی ہے، اس سے وہ بلڈ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں سارے اس کے نیوٹرینٹس بھی، اور obviously پانی بھی، وہ بلڈ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، بلڈ سے وہ اڈر میں جاتے ہیں۔ 1 لیٹر دودھ کے بنانے کے لیے 400 لیٹر خون ہے جو اڈر تک چکر لگا کے واپس آتا ہے، تو 1 لیٹر دودھ بنتا ہے۔ اور اس کی پھر اور مزید ڈیٹیلز ہیں کہ اس میں کیسے وہ سارے وائٹامنز بھی ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ اے بی ایف بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے دودھ کے اندر، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور دودھ ہوتا کیا ہے؟ لبنن خالصن، گوبر سے اور خون سے بنتا ہے۔ گوبر میں سے خون میں ٹرانسفر ہوتا ہے سب کچھ، خون میں سے دودھ میں ٹرانسفر ہوتا ہے سب کچھ، پھر دودھ بنتا ہے نا، وہاں دودھ پہلے سے موجود تو ہوتا نہیں ہے۔ گوبر میں بھی بدبو ہوتی ہے، خون کی اپنی سمیل ہوتی ہے، دودھ میں خوشبو ہوتی۔ گوبر کا بھی اتنا سٹرونگ کلر ہوتا ہے، خون کا تو بہت ہی سٹرونگ کلر ہوتا ہے، دودھ جو ہے بالکل سفید، پاکیزہ، مصفا، پیور ہوتا ہے۔ یہ ہے معجزہ، اور ابھی یہ کوئی اتنا صحیح سائنس وہاں نہیں پہنچی کہ ایگزیکٹ سمجھ آ گئی ہو کہ وہ کیسے انٹسٹائن سے جو جذب ہوتا ہے، تو ایگزیکٹلی کیسے جذب ہوتا ہے کہ وہ گوبر کا جو گوبر پانا ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے، اور غذائیت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور پھر خون سے، یعنی یہ دونوں ناپاک چیزیں ہیں، کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے آپ خون کو، آپ نے جانور کو ذبح کر کے کھانا ہے تو اس کا وہ خون جو بہایا جا سکتا ہے وہ بہانا ضروری ہے، ورنہ وہ جانور کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس خون میں سے دودھ میں غذائیت ساری ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اس میں سبق ہے، اور اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو سننا سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی دودھ پئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرما، اور ہمیں جو نعمتیں دی ہیں مزید دے۔